السلام علیکم پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت. آج ہم تبصرہ کریں گے ہندوستان کے عام انتخابات پر، جس کا اختتام 4 جون کو ہوا. کئی مراحل پہ مشتمل یہ انتخابات تھے اور اس انتخابات میں جو رجسٹرڈ ووٹر تھے وہ 939 ملین تھے، اور دنیا کی سب سے جو ہے وہ بڑا تعداد ہے ووٹوں کا، یا جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ہندوستان کے اندر. ہندوستان میں 2 بڑی پارٹیاں انتخابات کا حصہ رہی ہیں. ایک پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، جس نے گزشتہ 2 ٹینیور میں انتخابات کو جیتا ہے اور ہندوستان کو آزاد کروانے والی پارٹی یعنی انڈین نیشنل کانگریس کو شکست دی ہے. مختلف لوگوں کا مختلف خیال ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں انڈین نیشنل کانگریس نے جو 2019 سے 2024 کے انتخابات میں 53 یعنی 53 سیٹس کا اضافہ کیا ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو 63 ووٹ 2019 کے مقابلے میں 63 سیٹس کو لوز کیا ہے، اس کے نتیجے میں بھارتیہ جنتا پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ سامنے آنے کے بجائے ایک مخلوط حکومت بنا سکتی ہے. اور مخلوط حکومتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی پارٹی اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. انڈین نیشنل کانگریس، جس کے بارے میں عام طور پہ خیال تھا کہ وہ مزید لوز کرے گا، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات تھے کہ راہل گاندھی یا جو نہرو کی فیملی کے جو لوگ ہیں ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے عوام کی یا انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت کر سکیں. دوسری طرف مودی کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے جو دائیں بازو اور انتہا پسندی کی سیاست کی وجہ سے ریلیجیس پولرائزیشن کو بنانے میں کامیاب ہوگا، اور جو ہندو ووٹر ہے اس کی اکثریت اس کو ووٹ کاسٹ کرے گی، اور اس کی بنیاد جو ہے اس کی وہ انتہا پسندانہ سوچ ہے، اقدامات ہیں جس کو انہوں نے کبھی بھی نہیں چھپایا ہے. اور ویسے بھی دنیا کے اندر جو اقتصادی بحران چل رہے ہیں، ان بحرانوں کی وجہ سے جو ایک ٹرانزیشنل فیڈ ہے، جو عبوری دور ہے، اس عبوری دور کے اندر یورپ کے اندر بھی ایک نظریاتی اور سیاسی کنفیوژن جو ہے وہ ابھرا ہے، اور رائٹ ونگ کی پارٹیوں کو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں کے مقابلے میں کامیابیاں ملی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جو عالمی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر رائٹ ونگ ہے یا دائیں بازو کا جو پولیٹیکل اور اکنامک ایجنڈا ہے
اس کی بنیاد پر انتخاب لوگوں کے جو ہے نا وہ مسائل حل نہیں ہو سکے. چند ہی دن پہلے، وقت سے پہلے، یو کے یعنی انگلینڈ کے اندر جنرل الیکشنز کال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے وہاں کی جو حکمران پارٹی ہے اس نے اپنی لیڈرشپس کو بدلا، اپنے الائیز کو بدلا، اور کوشش کی کئی دفعہ پرائم منسٹر بدلے کہ چیزیں آگے بڑھیں، لیکن ان کو بھی بہرحال قبل اس وقت الیکشن کال کرنا پڑا. تو مقصد یہ ہے کہ جو مودی صاحب ہیں یا مودی جی ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل جو مورلٹی ہے اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ اس حد تک جو ہے وہ آگے جاتے ہیں جس سے ہندو مذہب کے جو ووٹر ہیں وہ اٹریکٹ ہوں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بات ہندوستان کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہندو بعد میں ہیں، وہ مسلمان بعد میں ہیں. سیاسی نقطہ نگاہ سے میں بات کر رہا ہوں، مذہبی نقطہ نگاہ سے بات نہیں کر رہا ہوں. وہ پہلے انڈین ہیں، اور انڈین نیشنل کانگریس جو کہ ہندوستان کی ایک کو آزاد کرنے والی پارٹی ہے، ایک طویل اس کی تاریخ ہے، لیکن مسلسل وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی. مسلسل وہ اس میں اس کی جو سیاست ہے اس میں جمود آ رہا تھا، لیکن ابھی ایک نئے طریقے سے وہ ابھری ہے. سچ تو یہ ہے کہ جیسے دنیا کے اندر مختلف ممالک میں اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، ہندوستان خود جو ہے اس کرائسس کا شکار ہوگا، اور مودی ہو یا راہل گاندھی ہو، ہندوستانیوں کو اس کرائسس سے نکال نہیں سکتا. یہ شائننگ انڈیا اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ صرف باتوں کے حد تک ہیں. ابھی رپورٹس ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ترقی ہوئی ہے، جو ہندوستان کے اندر جو ہے وہ جو معیشت کا جو ایک ابھار نظر آ رہا ہے، اس کا فائدہ امیروں کو ہوا. امیر بڑھے ہیں، غربت اس سے بھی زیادہ آ گئی ہے. غریب لوگ بہت زیادہ بڑھے ہیں. تو چھوٹی سی اقلیت جو ہوتی ہے معاشی سائیکل میں، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر، اس میں ظاہر ہے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو وہ بڑی چھوٹی اقلیت ہے جو سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اگر مودی جی جو نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ کے اتحادی کے طور پہ، ایک میجر پارٹنر کے طور پہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے، لیکن جو دباؤ ہے اپوزیشن کا وہ اتنا شدید ہوگا کہ امکانی طور پہ جو ہے نا یہ ہندوستان کے اندر قبل از وقت انتخابات ہوں اور مودی جی جو ہے چل نہیں سکیں آگے، کیونکہ سمپل میجورٹی ہے، اور وہ میجورٹی جب الائیز کے ذریعے سے ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا کچھ اور ہی مطلب ہوتا ہے. سب سے مایوس کن جو رول ہے وہ ہندوستان کے اندر کمیونسٹ پارٹیوں کا ہے. اب یہ پاکستان کے اور ہندوستان کے جو مارکسسٹ رجحانات رکھنے والے مختلف دھڑے ہیں، گروپ ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ آخر کیا وجوہات ہے. ایک وقت تھا کہ لوک سبھا کے اندر کمیونسٹ پارٹی کے 65 ممبرز تھے، اور ایک یہ بھی وقت تھا کہ کمیونسٹ پارٹی کی حمایت کے بغیر حکومت نہیں بننے جا رہی تھی. ایک وقت تھا کہ مغربی بنگال میں جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ کی حکومت تھی، ایک اور اسٹیٹ میں بھی حکومت تھی، اور مختلف جگہوں پہ ان کے پارلیمنٹس کے ممبران تھے. آخر وہ کیا وجہ ہے کہ ان کو عوام نے دھتکار دیا، ریجیکٹ کر دیا، پذیرائی نہیں ملی؟ تو یہ تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات سے آگے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے.
اور کمیونسٹوں کو، جو ہندوستان کے کمیونسٹ ہیں، ان کو یہ دیکھنا اور سمجھنا ہوگا کہ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ان کے اندرونی تقسیم ہے، نظریاتی کمزوری ہے، تنظیمی کمزوری ہے، یا اور کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج نہیں دے سکے، کامیابی نہیں کر سکے، حاصل نہیں کر سکے۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، تھینک یو ویری مچ۔